اچھی بات ہے، اس کا جواب دیں بھائی اجتہاد آپ قرآن کے خلاف نہیں کر سکتے بھائی، آپ کفر کا فتویٰ نہیں دے سکتے۔ ایک شخص کو کہہ دیں کہ بھئی آپ نماز نہ پڑھو، قرآن جب کہہ رہا ہے کہ ان کنتم جنبا فطہروا، اجتہاد کیا ہوتا ہے؟ اجتہاد یہ ہے کہ قرآن اور سنت میں آپ دیکھیں، اگر اس میں حدیث ہے، آیت ہے، تو اس کے موافق آپ فتویٰ دے دیں۔ اگر قرآن اور سنت میں کچھ بھی نہیں ہے پھر آگے جا کے اپنی عقل سے کوئی حکم بنا دیں، وہ اجتہاد ہے۔ وہ عقل سے حکم بنانا وہ باطل ہے، وہ تو یہ کہتا ہے نا جب تک قرآن و حدیث موجود ہے وہ تو آپ اجتہاد ہی نہیں کر سکتے، اسی کے مطابق بات کرنا ہوگا، اسی کے مطابق آپ قرآن کے مخالفت میں آپ فتویٰ دے دیں تو یہ کیا ہے؟ یہ کفر محض ہے۔ اجتہاد کا جواب آ گیا آپ کو، اجتہاد نہیں ہو سکتا اس طرح کہ آپ کوئی مولوی فتویٰ دے دے کہ تم نماز نہیں پڑھو، نکاح بغیر نکاح کے تم کسی عورت کے ساتھ ہم بستر ہو جاؤ، یہ کوئی کہہ دے یہ تو کفر ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ کوئی فتویٰ دے دے کہ تم لواط تمہارے لیے، کہہ دو یہ میرا اجتہاد ہے، جہنم میں جائے ایسا اجتہاد۔ آپ قرآن کچھ کہہ رہا ہے، آپ کچھ فتویٰ دے دیں، اجتہاد تو یہ نہیں ہے۔ اجتہاد کیا ہے؟ اجتہاد یہ خود کہتے ہیں، اجتہاد یہ ہے کہ پہلے دیکھنا ہوگا حدیث میں اگر کچھ ہے تو اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، سنت میں اگر کوئی چیز موجود ہے تو اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے، قرآن میں کوئی آیت ہے تو اجتہاد کی گنجائش نہیں، وہی حکم پہ عمل کرنا ہوگا۔ اگر قرآن و سنت میں کچھ نہ ہوا تو پھر قیاس سے، استحسان سے کچھ نہ کچھ بنایا جائے گا، اس کو اجتہاد بالرائے کہیں گے، اجتہاد بالرائے کہیں گے۔ پھر یہ اس میں اجتہاد کی باری ہی نہیں ہے۔ اب اگر کہتے ہیں کہ عمر کو یہ لگا کہ عمار غلط کہہ رہا ہے تو اس لیے وہ غصہ ہو گیا، کہتا ہے تو اللہ سے ڈر۔ جب ان کا اپنا عقیدہ یہ ہے میرے عزیزوں کہ صحابہ کی جرح نہیں ہوتی، صحابہ حدیث میں غلط بیان ہی نہیں کر سکتے، صحابہ چاہے وہ عمرو بن العاص ہو، چاہے مغیرہ بن شعبہ ہو، ولید بن عقبہ ہو، ایسے رنگیلے لوگ، وہ کبھی جھوٹ ہی نہیں بول سکتے، ان کی جرح ہوتی ہی نہیں ہے۔ تو پھر عمر کو کیا جرأت؟ یا تو تمہارا جو عدالت صحابہ کا نظریہ ہے باطل ہے، صحابہ کی جرح ہونی چاہیے، اور اگر جب یہ صحابہ کی جرح شروع کریں گے نا، یہ حدیث کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک صحابی کا صادق القول ہونا ثابت ہو جائے، اس وقت ان کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں بچے گی، ان کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہوگی، ختم ہو جائے گا ان کا حدیث۔ یہ اہل سنت کہلاتے ہیں، پہلے سے ہی ان کا حدیث کم ہے، پھر ان کے پاس کوئی حدیث ہی نہیں ہوگی، تو یہ نہیں کر سکتے۔ تو جن کا جواب یہ ہے کہ اگر عمر کو یہ ڈر تھا کہ عمار غلط کہہ رہا ہے، مثلا عمار کو غلط فہمی ہو گئی ہے، تو پھر یہ تمہیں ہاتھ اٹھانا ہوگا، کہ تمہیں اعتراف کرنا ہوگا کہ عدالت صحابہ کو جو نظریہ ہے عمر اور شہادت دے رہا اس کے باطل ہونے کی۔ پھر دوسری بات، اگر فرض کریں عمار جو کچھ بھی اس نے کہا نا، قرآن کی آیت تو موجود ہے کہ جب جنوب ہو جاؤ فطہروا، جب تم جنوب ہو جاؤ تو تم طہارت حاصل کرو، طہارت کا بھی بتا دیا کہ پانی نہ ملے تو طہارت کا طریقہ کیا ہے؟ تیمم ہے۔ عمار چلے مان لیا عمار پہ اس کو شک ہے، عمار پہ اس کو شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ عمار ہمارے نزدیک سچا آدمی ہے، تمہارے نزدیک سچا آدمی۔ عمار تو ایسا کوئی غیر معروف صحابی، کوئی ایسا صحابی جو بالکل اس کو الف بے کا پتہ نہیں ہے، وہ تو مہاجرین اولین میں سے ہے، وہ تو بہت پرانا صحابی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا ہے۔ اگر تم واقعا اس کو عمار پہ شک تھا کہ عمار کوئی گڑبڑ کر رہا ہے حدیث میں، تو پھر عدالت صحابہ چھوٹ گئے نا۔ عدالت صحابہ کے نظریہ کو تسلیم نہ بھی کریں پھر بھی عمار ایسی شخصیت ہے کہ اس کے صادق القول ہونے پہ کوئی شک نہیں رہتا، عمار بہت عظیم شخصیت ہے۔ اب عمار کی بات کو چھوڑ دیں، آپ قرآن کی آیت اس میں بھی شک تھا عمر کو، قرآن کی آیت کی بھی شک تھا کہ قرآن بھی میں گڑبڑ ہے قرآن پہ اگر شک ہے تو پھر آپ بتائیے وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟